عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سب قرینے ہیں. اگر بہت زیادہ قرائن ہو جائیں تو ہم اس تک نتیجہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن کبھی کوئی اتنا کم ہوتے ہیں یہ قرائن کہ ہم اس تک ایک 4-5 روایتیں ہیں. ہاں لیکن کوئی زیادہ روایتیں ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت سی چیزوں میں ایسی ہے بات. بہت سی روایات میں مثال کے طور کے اوپر غلطی ہے، سند کی غلطی یا متن کی غلطی، لیکن اگر 40,000 حدیثوں میں 100 حدیثیں بھی اس طرح کی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے. دیکھیں مناظرے میں اور مجادلے میں کوئی فرق نہیں ہے. مداہنہ اور مداہنہ کو روایات میں بنا کیا گیا ہے. قرآن نے کہا ہے مجادلہ جو کرو وہ احسن طریقے سے، لیکن مناظرہ ایک الگ چیز ہے. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا. مجادلے میں مناظرے میں ایک معنی، لیکن مداحنہ جو دہن سے لیا گیا ہے وہ منہج. مداحنہ منع کیا گیا ہے، مجادلہ اشکال نہیں ہے، مناظرے میں بھی اشکال نہیں ہے. ان کے ظلم کے خلاف، ان کے بطلان کرنے کے لیے مجادلہ یا مناظرہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی خلقت سے پہلے وہ نور تھے، اپنی جسمانی خلقت سے پہلے وہ نور تھے. جیسے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت میں بھی آیا کہ آپ کو خلق کرنے سے پہلے امتحان لیا گیا، تو آپ کا 2 خلقت ہے. تمام چیزوں کی خلق کرنے سے پہلے خداوند عالم نے ان کے نور کو خلق کیا ہے. اور لہذا عالم ذر سے بھی پہلے آپ کی تخلیق ہے. ہم لوگ کے لیے عالم ذر ہے اور پھر دوبارہ یہ دنیا کی خلقت. لیکن اللہ نے ان 14 معصومین علیہ السلام کے نور کو تمام مخلوقات سے پہلے خلق کیا ہے. کتاب عروۃ الوثقی میں طباطبائی یزدی کی کتاب میں رحمۃ اللہ علیہ نے تمام فقہا نے اس کو قبول بھی کیا ہے. غالباً انہوں نے فرمایا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سوروں میں ایک آیت ہے، لیکن یہ جو قرآن جو چھپے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے نمبر نہیں ہے، حمد میں ہے، باقی سوروں میں نہیں ہے۔ لہٰذا فقہا کی ایک جماعت جس میں بھی قبول کرتا کہ قل هو اللہ احد اصل میں 5 آیتیں ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نماز آیات میں بھی یہ کر سکتے کہ قل هو اللہ احد کو 5 حصے کر دے کہ اس میں سے ایک حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ دیکھیے دعا میں ایسا کوئی مقام بلاغت کے لحاظ سے کوئی چیلنج نہیں کیا گیا تھا دعاؤں میں، لیکن قرآن میں کیا گیا ہے، لہٰذا قرآن میں بلاغت کی ہر قسم آپ کو ملے گی۔ دیکھیں جو بھی سامان آپ کو ملے، اگر کوئی چیز ملے تو آپ 1 سال تک اس کو ڈھونڈیں گے، اور اس کو نہیں مل سکے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں۔ اگر اس بہت کم ہے قیمت اس کی تو بعض علماء قائل ہے کہ رکھ سکتے ہیں، اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر 1 درہم سے زیادہ قیمت ہے اس کی یا نیم درہم سے زیادہ قیمت ہے اس کی تو اس کے صاحب تک پہنچانا ضروری ہے یا اس قیمت کا صدقہ ادا کر دے۔ مرت 2 بار، چونکہ یہ سورہ 2 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہ نازل ہوا، لہٰذا اس کو سب مثانی کہا جاتا ہے۔ رسول پہ 2 بار نازل ہوا، 7 آیتیں ہیں، 2 بار نازل ہوئی۔ کبھی کبھی دیکھیے حمزہ کو بہت غلیظ پڑھتا ہے کوئی، کبھی کبھی حمزہ کو خفیف پڑھتا ہے، کبھی حمزہ کو الف کی طرح پڑھتا ہے، یہ سب صحیح ہے۔ بعض نے اس کو بیان کیا ہے،
اور بعض فقہا نے مطلق روایت کی طرف سے تمسک کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، آخری آیت ہے جو قرض کے سلسلے میں، وہ پوری تفصیلی ایک صفحہ کی آیت ہے، لیکن نماز آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مشہور فقہا نے یہ احتیاط کی یہ ایک آیت سے کم نہ پڑھے، حالانکہ روایت کا جو اقتضاء ہے وہ یہ کہ کم ایک آیت سے کم بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شہرت اس کے خلاف ہے۔ اور اگر ہم شہرت کو قاصر مانیں کہ وہ اس کے اوپر اس پر عمل، یعنی اگر مشہور علماء نے کسی چیز پہ عمل نہیں کیا ہے تو وہ آیت تو حدیث کی سندیت کو ضعیف کر دیتے، کیونکہ مشہور کہتے ہیں کہ پوری آیت پڑھنا چاہیے، لہٰذا ہم جس کے جو مبنی ہے وہ اس کے لحاظ سے اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا روایت کے علاوہ والی بات، وہ عروہ میں موجود، فقہا نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کے اوپر خمس ہے اور وہ اس کو فقیر معاف نہیں کر سکتا، ہاں لیکن اگر وہ کہے کہ میرے پاس خمس ہے کہ مجھ سے مصالحت کر لے، واپس کر دے، البتہ صاحب عروہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض نے قبول کیا ہے اس کو، اور بعض نے کہ فقیر کو حق نہیں ہے مگر یہ کہ دین کی خدمت سمجھتے ہوئے اس کو ہم قبول کریں، کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ خمس دین کی مدد کے لیے، مثلا فقیر اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر میں معاف کر دوں گا خمس تھوڑا بہت اس کو تو یہ خمس یہ دین سے دور نہیں ہوگا، اور اگر میں معاف نہ کروں تو یہ دین سے دور ہو جائے گا یا بالکل خمس نہیں دے گا، تو ایسے معاملے میں فقیر و اختیار ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اپنے خمس دو تاکہ ہماری دعا سے محروم نہ رہو، یعنی حضرت نے محروم ہو جاؤ گے ہماری دعا سے اگر تم خمس نہیں دو گے۔ اب فقہی لحاظ سے فقیہ جامع الشرائط یا اس کے وکیل جس کے پاس اجازت ہو برجا کی طرف سے مصالحتاً معاف کرنے کا حق ہے اس سے خمس۔ صاحب عروہ کہنا کہ اگر اس کے پاس نہیں ہو دینے کے لیے تو ہاں ابھی معاف کر سکتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، اگر نہیں ہے تب بھی معاف نہیں کر سکتا، جیسے ہمارے مرحوم والد شیخ خواجہ قمی اور دیگر افراد یہ معاف نہیں کرتے۔
बस इस तरह माफ कर सकते हैं। बास फुकहा गर्दन पे नहीं लेते, वो कहते कि नहीं तुम अभी ठीक है ना दो, लेकिन बाद में तुम जब भी हो जाए देना पड़ेगा, वरना तुम और खुदा, यानी अपनी गर्दन पे नहीं लेते। اگه قرض بده که اشکال نداره، قرض بده اشکال نداره، نه بحث سر بخشیدنه. صاحب عروه گفته ها میتونه ببخشه، جماعتی هم حاشیه نکردن. بله نه پول دار و احدی نمیگه ببخشه، اما صاحب عروه میگه اگر الان نداره بده، فقیر شده. این اگه قرض بده که اشکال نداره. بله 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 اگر وکیل ازشون بوده و این کارو کرده نافذه دیگه، نه بنابراین عدل و انصاف. همین تابع وکالته. اگه وکالت شامل اینجور देखिए شده، वकालत के ऊपर है, वकील जिस वकील को जिस कर्म की वकालत दी गई वो उस तरह से अमल करे. نشده ولو شک باشه، نه قاعده عدل و انصاف میشه. یعنی بسته به اینکه این وکالت چه حدی بوده، در چه چارچوبه ای بوده. ببخشید اینو عرض کردم تو کتب تفاسیر ذکر मैंने अर्ज किया कि कफासीर की किताब में इसको कि फुसहाए अरब मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ते थे चीज़ों को. कुरान ने 18 जगह कुरान में बाज़ फुसहाए अरब की तरह से जिक्र किया है. यहाँ पर भी एक उसी तरह से अलैहुल्लाह, ये बाज़ जगह पर है. फुसहाए अरब जिस तरह से पढ़ते हैं उनमें से एक तरीका ये भी था. بله خب همین دو جوره. بله همین دو جوره، همین دو جوری که میفرمایید فقیه جامع شرایط گاهی اینجور میده گاهی. आप सही कह रहे हैं. फ़क़ीह जाम शराइत दोनों तरह से इजाज़त दे सकता है और दोनों तरह से वकालत दे सकता है. معمولی خاصی نمیدونم. علی کل فقیه جامع شرایط چون معذونه تو چارچوبه اذن که محل خلافه که چقدر اذن که به فقیه جامع شرایط داده شده. نعم ما يخالف امام یعنی ناس یأتمون به. देखिए इमाम वो है कि जिसके लोग इख्तिदा करें. जैसे इमाम जमात, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं. ولا ما يخالف. في فقهاءنا الماضين هم مو 1 و2 و10 احيانا كانوا يكتبون لبعض العلماء الاخرين الامام. ما يخالف. امام لغوي، इमाम लुग़वी कहने में कोई हर्ज नहीं है. इमाम शरई सिर्फ 12 हैं.
دین اور دنیا کا معموم، دین و دنیا میں سب سے آگے وہ صرف یہی 12 لوگ ہیں، باقی کوئی نہیں۔ اصلا بسم الله ننوشته یا شماره نگذاشته؟ یعنی شماره نگذاشته. میں نے بتایا کہ این خلاف ادله شرعیه پیش ہمارے دلائل شرعیہ کے خلاف ہے کہ بسم اللہ کے آگے ہم آیت نمبر نہ لگائیں۔ برای بسم الله شماره 1 گذاشته، الحمدلله رب العالمین شماره 2، در سوره بقره هم بسم الله شماره 1، الف لام میم شماره 2، یعنی اصل یہ ہے کہ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا ہے، الف لام میم 2، لیکن جو قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس میں صرف سورہ حم میں انہوں نے بسم اللہ کے آگے 1 لگایا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین کو 2 لگایا ہے، باقی میں نہیں ہے۔ لیکن صاحب عروہ اور دیگر مشہور علماء امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے میں ایک آیت مستقل ہے، جیسے کہ اور اسی لیے سورہ قل هو اللہ کو ہم ایک آیت کے عنوان سے 5 حصے کر کے ایک ایک آیت پڑھ سکتے ہیں۔ فقط بگه تو اون روایت هم داره از حضرت صادق علیه السلام، ما لهم عمدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله یعنی بسم الله، اعظم آیت فی جو سب سے عظیم آیت ہے قرآن میں وہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ این مجموعی از عامه هستن تو نمازشون بسم الله را یا نمیگن تو این روایت داره یا آهسته میگن بسم الله را. خلاصه محل خلاف بین فقها. خلاصہ یہ کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے یہ، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک بسم اللہ جو ہے وہ جز آیت ہے، ایک مستقل آیت۔ نه مجتهد امانت داری است که بهش وکالت، دیکھیے مجتہد امانت دار ہے، ایک امین ہے جس کو ایک امانت دی گئی ہے، نیابت دی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ من احدی از فقهای خودمون را ندیدم بگن مجتهد مالک شه، لہذا مجتہد کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ کیا مجتہد جب مر جائے گا تو کیا یہ جو سہم امام اس کے پاس ہے یہ میراث میں چلا جائے گا؟ نہیں ہے۔ پولایی که گیرش میاد یه قدرش رو برای خرج خودش و زن و بچه‌ش و ہاں اگر وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھتا تھا، خرچ کرنے کے لیے، تو وہ اس کا مالک ہو، لیکن سارے بیت المال کا، سارے خمس کا نہیں مالک۔ امام معصوم مالک ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن مجتہد مالک نہیں ہے۔ مرحوم اخوی در تفسیر تقریب القرآن 3 تا تفسیرشون دارن، تو همه تفاسیرشون همه بسم الله رو شماره آیه گذاشتن واسش. طبق نظر شیعه اینه که یک آیه است. البته در نماز آیات جای کافیه بسم الله تنها رو بخونه، اون محل خلافه. از اعتبار ساقط نیست، فقط این شماره نگذاشتن درست نیست. دیکھیے اعتبار نہیں ختم ہوگا اس قرآن کا، صرف یہ عمل غلط ہے کہ بسم اللہ کے آگے آیت کے عنوان سے نمبر نہیں لگا، یہ عمل غلط ہے، ورنہ اعتبار ختم نہیں ہوگا۔ مرحوم بھائی نے جب تفسیر کی ہے قرآن کی، اس میں ہر بسم اللہ کو ایک مستقل آیت کے عنوان سے تفسیر کیا ہے ہر سورہ میں، اور اس کو نمبر دیا ہے باقاعدہ، یعنی آیت کا نمبر دیا ہے۔ بله بنابر قول جماعت همین که فرمودید، اما خلاف مشهوره. این دیدید ببینید تو عروه خلاف مشهور، لیکن آپ عروہ پہ جا کے دیکھیں کہ خلاف مشہور یہی ہے، ولو عرض کردم مقتضای ولو مطلق روایت جو ہے نماز آیات کی کہ آیت سے کبتر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اما لیکن ایک ایسی روایت ہے جس کو علماء نے اس اطلاق کو قبول نہیں کیا ہے، اعراض کیا ہے، لہٰذا مشہور یہ ہے کہ پوری ایک آیت پڑھی جائے۔ نه ملک شخصی، چون لام
بله از امام امام خمس امام کا ملک شخصی ہے، امام کا لام ملکیت. گفته واللام للملک ابن مالک نے الفیہ میں کیا کہا ہے؟ واللام للملک، لام ملک کے لیے، تعدیت ایضا لام ملکیت کے لیے آتا ہے. تو اور روایت داره له الزائد و علیه المعوض، یعنی سهم امام که مال امامه، سهم سادات را امام معصوم علیه اور روایت میں جو ہے کہ سہم امام تو امام کا ہے ہی ہے، اضافه اومد اور جو سہم سعادات فقیر کو سعادات کو امام دے گا، اس کے بعد بھی زائدہ جو بچا وہ سب بھی امام کا ہے، ملکیت امام کی ہے اصل میں. نه حل نبود، چون به امام بعد میرسه. ببینید خب نه، پولهایی که جمع شده بود حضرت رضا لحاظا طلبیدن، اینجا استثناست. بله حضرت موسی بن جعفر علیه امام موسیٰ علیہ السلام نے السلام امام رضا دیگر معصومین جو ان کے پاس پیسہ تھا وہ ان کا ارث ہے، اما وقتی که پیش لیکن جو وکلا کے پاس ہے وہ اگلے امام کے لیے. مطالبه حضرت رضا خود امام رضا کا مطالبہ بتا رہا ہے، اس کی دلیل ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. سلام علیکم.